الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم جمعے والے دن کثرت نال درود شریف پڑھن دا حکم ہے۔ ویسے بھی 10 رحمتاں نازل ہوندیاں، 10 گناہ معاف ہوندے، 10 درجے بلند ہوندے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دے بہت بڑے قاری ہیں۔ یہ وہ قاری ہیں جنہاں دے بارے میں اللہ تعالی نے جبرائیل نو بھیجا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب پاک نو آ کے فرمایا نے کہ اللہ فرماندا ہے تسی اپنے ابی بن کعب نو آکھو فلاں فلاں سورہ مبارکہ تلاوت کر کے سنا دے گے۔ جن دی تلاوت اللہ سندا ہے اس صحابی دے بارے میں صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے جو فرماندے نے میرا دل کردا ہے اللہ دے محبوب جدوں میں دعا کراں اللہ کول تو دعا دے اندر درود شریف پڑھدا ہواں، کچھ نہ پڑھا صرف درود شریف پڑھدا رہواں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سونے فرمایا جواب وچ ایندا مقصد ہے تو اللہ دیا رحمتاں تو برکتاں تو ساریاں برکتاں تو لینا چاہنا ہے۔ ساریاں آسانیاں بندے نو ملدیاں جدو بندہ درود شریف پڑھدا ہے۔ درود پاک پڑھن عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ یاد کر لو، درود شریف دا پڑھنا، درود پاک دا پڑھنا عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور سونے نال محبوب پاک نال محمد کریم نال محبت دا اظہار بھی ہے، بہت بڑا پیار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر ہر گھڑی رمضان بھی ہر ہر گھڑی رمضان بھی مومن دے ہے امتحان دی بخشش ہے رب رحمان دی بخشش ہے رب رحمان دی کوئی جیت دا کوئی ہار دا کوئی جیت دا کوئی ہار دا ہر دن اینا بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے ساڑے گناہ بخشے ونل چاہدی اللہ دی ذات ہے کوئی ہر گیا کوئی تر گیا مل چک گیا ایمان دا رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ایک پیارا حکم سانو سکھایا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا تیرے اوپر میرے قرآن پاک دی آیات بینات طیبات و طاہرات تلاوت نہیں کی گئی فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ کتھے تو ہوت نہیں کہ تو جھٹلایا کرتا سی رات نو قرآن دیا تلاوت ہوندیاں کن تینوں پرواہ کوئی نہیں ہوندی دن نے نیانے پڑھ دے ہوندے سن تو سیانا ہو کے قرآن نہیں پڑھ سکیا تو سندا رہیا ہے قرآن دی آیتاں دروس ہوندے سن ہر نماز دے ٹائم آیاتی تتلا علیکم تینوں قرآن دیا آیتاں سنائیاں گئیں فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ پھر رمضان مبارک دے اندر قرآن پڑھا جاوے
جس رمضان دے اندر اللہ نے رحمت دی برکھاں برسا کے اعلان فرما دیتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، وہ لوگوں رحمت دی برکھاں برس دیے اس رمضان مبارک دے اندر۔ اللہ جاندا ہے آئندہ رمضان دے اندر کون زندہ ہونا ہے، کس نے ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا۔ جدو ماہ رمضان ہوندا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ پاک ہوندا ہے، تو سارے احوال بندے نو یاد ہوندے، جیوں جو عید قریب ہوندی ہے تو جیوں جو سحری دا ٹائم آ جاندا ہے، جس ویلے افطاری دا ٹائم ہوندا ہے، وہ وڈیری امی یاد ہوندی ہے جس ماں نے سحری ویلے پروٹھے بنانے سن، کھانے بنا کے یہ اٹھدا نہیں تو پیار نال اٹھا کے کہندی ہے میرا پتر تیرے واسطے مکھن تیار کیتا ہے، تیرے واسطے پراٹھے تیار کیتے نے، جلدی اٹھ لو۔ آج جو بیٹا موجود ہے، رمضان آیا ہے، سحری کران والی ماں موجود کوئی نہیں، افطاری ویلے بندے نو یار دوست بیلی وہ سجن یاد آندے کہ جڑے ساڈے نال لاڈ پیار نال دعاواں بھی کردے ہن تے نال وفاواں بھی کردے ہن، کہندے ہن تیری پسند ہے افطاری این دے نال کر، اس دے نال کر۔ موسم بہار کا آیا ہے، بار بار آئے گا، نہ جانے ساڈے وچوں کون ہوئے گا، پھر کون نہیں ہوئے گا۔ آج اس رمضان دے اندر سارے میرے ویر اپنے اعمال بہتر کرنے لئی قرآن پاک دے نال تعلق جوڑ لو، دوستی بنا لو۔ جیویں جیویں بندہ قرآن پاک نو پڑھدا ہے، سمجھدا ہے، اللہ دے ہاں اس بندے دے درجات بلند ہوندے۔ قرآن سانو یہ سبق سکھا رہے کہ بندے تو ہمیشہ دنیا دے اندر رہنا کوئی نہیں، بڑی دنیا دے اندر آئی ہے وہ چلی گئی ہے، پر رمضان اس طرح دا مہینہ ہے فتحت ابواب الجنہ، جی دے اندر جنت دے دروازے کھل گئے، اور جنت دے دروازے اس طرح کھل گئے جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اس طرح دی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کنوں ملنی ہے؟ جن دے کول اللہ پاک نے نیکیاں دیا لسٹاں تے فرشتاں دے دتی ہیں۔ کس طرح بندے دے احوال قرآن بیان فرما رہے ہیں، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ ایک دن آن لے قیامت والے دن کسی دی کوئی شے چھپی ہوئی تو پوشیدہ نہیں ہونی، اعمال وی، افعال وی، چال وی، معیار وی، کردار وی، راوڑ وی، کھاوڑ وی، پاوڑ وی، زندگی دے سارے معاملات وی بندے دے فرشت بن کے نیکی بن کے آ جائے گی۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہونی، سب کچھ ظاہر ظہور۔ پھر حال ہے بڑے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں، تو اللہ تعالی دنیا والا نو سکھا رہے ہیں، مالک سمجھا رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔
جس بندے نو نیکیاں دی لسٹ ملی دائیں ہاتھ دے اندر، انہوں تو اعلان ہوئے گا، ہاں کتابیا، وہ کہے گا آؤ بیلیو میری اس کتاب نو پڑھ کے ویکھو، کیا کرو، ہاں مکرو کتابیا، او ساتھیو میرے اس نامہ اعمال نو پڑھ کے ویکھو جس دے اندر اللہ نے ساری زندگی دی میری کتاب لکھ کے مینوں دے دیتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نیکیاں دی لسٹ تو فرشتوں دے دائیں ہاتھ وچ مل گئی، سمجھ لو انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، سمجھ لو انہوں جنت دی ٹکٹ مل گئی ہے، اے سمجھ لو انہوں نیکیاں دی فرشت ملی ہے۔ اس ساری زندگی نیکیاں کردائی، اس طرح دا موسم بہار رمضان آیا ہے، جی میں دنیا دیاں چیزاں سستیاں ہوندیاں کہندے نے عید پیکج جی، رمضان پیکج، اللہ فرماندا ہے عید پیکج جرا میں بنایا ہے، میری رحمت بھی سستی تے بخشش بھی سستی، آ جاؤ رحمت دیاں برکھاں برس رہی ہیں، لیکن ایک بندے دے دل تے دماغ دا برتن الٹا ہو گیا، انہوں رحمت حاصل نہیں ہونی۔ رحمت دے حصول واسطے اپنے دلہ دی بھنجر زمین نو سدھا کر کے رکھو، اپنے دماغ نو الٹا نہ کرو، گناہاں تو بچ جاؤ۔ رمضان نو اللہ نے بھیجا ہی اس واسطے ہے، انتخاب ہی اس واسطے کرایا ہے، میرے مالک، میرے خالق، میرے پالک، میرے داتا، میرے دستگیر، میرے غوث اعظم رب العالمین نے رمضان اس واسطے بنایا ہے تاکہ کوئی بندہ جہنم نو نہ جاوے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے سب دے گناہ معاف کرنے واسطے من قام رمضان، من صام رمضان، جنہیں رمضان قیام کر لیا، جنہیں رمضان کے اندر روزہ رکھ لیا، جنہیں جیوں نے کی اللہ پاک نے اس بندے دیا ساری غلطیاں نو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اندے سارے گناہاں نو اللہ نیکیاں وچ بدلن واسطے رمضان بھیج دیتے۔ اس طرح دا رمضان آیا کہ مالک کریم نے آپ فرما دیتا میرے بندے تیرے آنے جو دیر ہے، میرے معاف فرمانے دیر نہیں، تیرے رومن میں دیر ہے، میرے راضی ہومن میں دیر نہیں، میرے بندے تیرے منگل میں دیر ہے، میرے رحمت دے منگ کھولن تے رحمت دیا برکاں برسانے دیر نہیں، آت سہی رو کے بھی کھات سہی، میں رب نو منات سہی، مالک کریم اس طرح اعلان فرما رہے ہیں میرے بندے میری رحمت ٹھاٹھا مار دیئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ معاف۔ ہن پہنچ کتے گیا ہے نیکیاں دی لسٹ لے کے دائیں ہاتھ دے اندر تے کی کہہ رہے ہیں، ہاں مکرو کتابیا، آؤ یارو میری اس نیکی دی فرشت نو پڑھو۔ یہ پوچھتے نے یار تینوں کس طرح مل گئی؟ اللہ، چھوٹے بھائی تھوڑا شور ختم کر دے۔ ہاں مکرو کتابیا، آؤ یارو دیندارو، دین دی بہارو، میری اس نیکی دی لسٹ نو ویکھو، فرشت نو ویکھو، اللہ نے مینوں اس بات دا رزلٹ دے دیتا ہے، کیویں ملدی ہے، کس طرح ملدی ہے، کس دی سفارش نال، کس دے پیسے نال ملدی ہے؟ فرمایا انی
ظننت انی ملاق حسابیا، یہ کہندے مینوں حساب کتاب تے یقین ہے۔ اکثر لوگاں نوں یقین نہیں ہوندا، جن دی وجہ نال ایمان دا ماننا ہی یقین ہے۔ آمنو ایمان لے آئے، یقین کر لیا انہاں نے، انہاں دا یقین ہوندا ہے یو وجدی ہی یو حال ہے، یہاں بات دم دم نال ہے۔ اللہ حق ہی سب ہن حق، سٹ وہم خطرے دی ادا دوجا نہیں ہے ایک اللہ۔ اندے دل چ یقین ہے تے کہہ رہا ہے مکرو کتابیا، آؤ یارو دین دارو دین دیوارو، میری اس کتاب کو ویکھ لو۔ کہندے نے کس طرح ملی ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، کہندے مینوں اللہ دی ملاقات تے جو یقین ہے، یقین دے بیڑے پار ہوندے، کی ہوندے؟ توکل دے بیڑے پار ہوندے۔ توکل دا ایک معنی بندا ہے جے اللہ تے بھروسہ کر لیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہاں نوں یقین ہوندا ہے انہاں دا کی حال ہوندا ہے، اللہ آپ فرماندا ہے انہاں دا حال اے بندا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ انہاں دے دل دے اندر اے بات ہوندی ہے کہ اسا اللہ نال تعلق بنایا ہوئے۔ او فرشتے کھلو کے عرش والے نو راضی کر دن، عرش والا عرش تو جواب دیندا ہے حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد پڑھی ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ اج آ جاؤ یقین نال، پورے کامل یقین نال آؤ گے تو اللہ فرمائے گا میرا بندہ لوگاں دیاں باتاں سندا رہندا ہے لیکن حال ہے تیرا میرے تے یقین ہے۔ اج ایویں ہے جس طرح تو فہو فی عیشۃ راضیہ، جی میں تو مینوں جس طرح راضی کر کے آیا ہے اج میں اللہ نے تینوں راضی کر دینا ہے۔ اج اللہ نو راضی کرو۔ راضی مالک اس ویلے ہوندا ہے جلے چار خوبیاں بندے دے اندر آ جاون۔ اللہ کنا تے راضی ہے؟ جن دے اندر چار وصف نے، چار خوبیاں نے۔ جس بندے دے اندر چار خوبیاں آ گیا اس بندے نو اللہ دی رضا مل گئی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ بندے دے دل وچ عقیدہ توحید ہوئے، دوسری خوبی یہ ہے کہ بندہ اتباع رسول کردا ہوئے، تیسری خوبی یہ ہے کہ بندے دے دل وچ اخلاص ہوئے، اللہ دی رضا چاہندا ہوئے، تو آخری خوبی یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کھاندا ہو۔ چار خوبیاں تو پھر مالک راضی۔ جس بہن نے، جس بھائی نے، جس مائی نے، جس اللہ پر دیندار نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رمضان قبول ہوئے، میرے اعمال قبول ہوئے، میرے افعال قبول ہوئے، وہ سوچ لوے کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے طالب علم نے سانو اعمال دی قبولیت واسطے
چار خوبیاں دس دیتی ہیں. پہلے عقیدہ درست کرے، جے عقیدہ ٹھیک نہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ فرماندا ہے ان دے اعمال برباد ہو جاندے جس بندے دے دل وچ توحید نہیں. اس بندے دا جندا عمل ٹھیک نہیں، جن رسول دے طریقے تے عمل نہیں کیتا، اللہ آپ فرماندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ایک رسول دی مخالفت کرن اللہ بندہ ایندا حال ہے کہ اللہ نے آپ فیصلہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. سونے دے حکم دی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اللہ پاک اس بندے نادان نو خود سمجھا رہا ہے میرے بندے تو اپنے اعمال افعال چال میں یار گفتار اقوال رہنا کھاونا پاونا زندگی ہنڈاون دے معاملات ٹھیک کر لے. جن دے اعمال ٹھیک ہیں انہیں اللہ نو راضی کر رہے ہیں. راضی کرنے والے بندے نو اللہ آپ فرماندا ہے اتھے تو راضی کر کے آیا ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. آخرت جزا والا دن ہے، دنیا عمل والا دن ہے. جنہیں عمل کر لیا وہ دے بیڑے پار ہو گئے، جنہیں اللہ دے یار ہو گئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جیویں تو مینوں راضی کر کے آیا ہے آج میں اللہ نے تینوں راضی کر دیتا ہے. اللہ تو اپنے بندے نو کیویں راضی کرتا ہے، کس طرح راضی کرتا ہے. مالک کریم فرما رہا ہے میرے بندے دیکھ لے ایک ایک سونا ایک ایک چاندی جنت رب بنائی. وہ جنت کس طرح دیے اللہ فرمائے گا فی جنت عالیہ. اعلیٰ بنگلے تیرے واسطے میں بنائے فی جنت عالیہ. تیرے واسطے اس طرح دے اعلیٰ بنگلے بنائے. اللہ اعلیٰ بلڈنگاں تے پہنچن دا کی طریقہ ہوئے گا. اللہ فرمائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ فرمائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا جتھے تیری تلاوت اختتام سی اتھے تیرا مقام. آؤ لوگوں قرآن بھی پڑھ لو جنت بھی دیکھ لو. ایک تو اللہ اس بندے نو راضی کرے گا فی جنت عالیہ. دوسرا راضی اس طرح کرے گا قطوفہا دانیہ. اتھے اے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاندا ہے. اتھے جنت اللہ نے سب کچھ اندے قدمہ تے جھکا دینا ہے، اندے منہ دے اگے سارا آ جانا ہے. اللہ فرمائے گا باغات ہونگے، اناج ہونگے، میوجات ہونگے، پھل ہونگے. جو اندہ دل اندے ارادہ کرے گا تو جھکدا ہویا پھل اندے سامنے، دوڑدا ہویا منہ سامنے آ جائے گا. اللہ فرمائے گا سانگ نہ ہو میرے بندے کلو کھا کھا وشربو پی لے کھا لے وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. او جرے رمضان والے دن تو خالص گزار کے آئے ہیں اج خالص دنہ دا بدلہ لے لے. بھائیو اج تیاری کر لو، اللہ نے بڑا اچھا مقام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ نال انعام دے گا.
رسول پاک دی رفاقت نصیب ہوئے گی، سونا اپنے ہتھاں نال حوض کوثر پلائے گا جنت دے، سبحان اللہ، داخلے تو پہلے سونے دے پرچم دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ اللہ آپ اعلان فرما رہے ہیں، کی میں اعلان ہونا ہے، ذرا ایک دفعہ جی بھر کے یاد کر لو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ایک پہلو آئینے کو کار دا، دوسرا پہلو ویکھ لے گناہگار دا، گل وچ توک جہنم والے تے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں۔ اللہ آپ انہاں دیاں شکلاں خود وکھا رہے ہیں قرآن پاک دے اندر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ جدو 2 نمبر بندے دی ساری اللہ اکبر زندگی دا حال قرآن تو پڑھیا جاندا ہے، پھر کلیجہ منہ نوں آندا ہے، بات سنان نو دل نہیں کرتی۔ ایک بندہ ہے بڑا نامراد، بڑا بد قسمت بد نصیب، اس بندے دا حال کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وہ بندہ اللہ اللہ الٹے ہاتھ دے اندر جہنم دی ٹکٹ لے کے کھڑا ہے تے کہندا کی ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا انہا لظا۔ اللہ نے آپ بیان فرما دیتا ہے انہو من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ بھائی جانے دی کو گھٹ کر دے، میں نو بات سمجھ نہیں آندی۔ اللہ آپ فرماندا ہے اپنے سونے کلام دے اندر سجدے اعلان دے اندر حق دے بیان دے اندر مٹھڑے کلام دے ٹھیک ہو گئے، مٹھڑے کلام دے اندر دلوں دے نور دے اندر جیون دے شعور دے اندر پہلا خوش نصیب 1 نمبر بندہ ہے، دوسرا 2 نمبر آ گیا۔ 2 نمبری کرنے والے انجام دیکھ لو،
سیاکاراں دا گناہگاراں دا اللہ نے آپ بیان فرمایا ہے اپنے سونے کلام دے اندر وَوُضِعَ الْكِتَابُ انہوں گناہاں دی لسٹ کتاب ملے گی تو کیویں ملے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ کہندے کاش کے کتاب نہ مل دی اے میرے کول اللہ اکبر کتاب ہی نہ ہوندی میرے کول حساب ہی کوئی نہ لیندا انہو ایک آیت قرآن دی یاد کر لو بڑا قیمتی وقت ہے چند منٹ باقی ہے چند منٹ میری کوشش ہے پورے ٹائم تے بات ختم کری تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی اللہ کی حال بنے گا مجرم بندے دا اللہ فرماندا ہے انہو من یاد ربہ مجرما فإن له جہنم جرا گناہاں دیا پنڈا سر تے لے کے گیا گٹھڑیاں اٹھائیاں ہوئی ہیں گناہاں دیا تو اللہ فرماندا ہے مجرما وڈا مجرم بن کے آیا ہے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ ان واسطے اللہ نے اس واسطے جہنم تیار کی ہے تو جہنم کس طرح دی جگہ ہے لا يموت فيها ولا يحيا نہ موت ہوندی ہے نہ زندگی ملدی ہے بچیاں نو الگ الگ بٹھاؤ نہ موت ہوندی ہے نہ زندگی ملدی ہے انہاں دا حال بندا ہے لا يموت فيها ولا يحيا نہ مردن نہ جیندن بلکہ حال بن رہا ہے جتھے جا رہے ہیں اتھے حال بن رہا ہے کلما ان کلیجہ رک جاندہ ہے پھٹن تے آ جاندہ ہے جدو میں آیت پڑھدا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ایک جلد جل جاندی ہے راکھ ہو جاندی ہے پھر دوسری بڑھا دیتی جاندی ہے لا يموت فيها ولا يحيا نہ موت ہوندی ہے نہ حیاتی ملتی ہے نہ مرد ہے نہ جیند ہے کرلا رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کپ کپ آتے اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تینوں سمجھ نہیں آئی کہ کہندا میں وڈا چودھری وڈا مولوی وڈا قاری وڈا سیٹھ وڈا ڈاکٹر وڈا انجینئر اللہ فرماندے نا نا مان نہ کرگی دنیا دا اے دنیا نال ننے سے تو اے دنیا چال ڈھاندی اے وچ قبر دے ڈیرے نزلنا ہاں ہونا ثم ارتحلنا قضا في الدنيا نزول وارتحال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول لو كان في الدنيا خلود للساكنين لكان رسول الله فيها مخلدا فما أحد ينجو من الموت سالما سهم المنايا قد أصاب محمدا میں ایک دن قسیم دے اندر بیان کر رہا
ایک عربی مدیر بیٹھا ہے وہ کہندا ہے اردو نہ بول بس ہی میں پڑھ دے لو کان فی الدنیا خلود للساکنی او میاں دنیا دے اندر اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہویا لکان رسول اللہ فیہا مخلد سونا دنیا تو نہ جاویا سونے دی قبر مبارک نہ ہویا محبوب دے بچے نہ روے نہ یتیم ہوے نہ جے سونا دنیا تو چلا گیا ہے تو پھر دو یہ عقیدہ بنا لو دنیا دے اندر پھر رہنا ہے کسے نہیں رہنا یہ عقیدہ بنا لو جدو محبوب نہیں رہا دنیا دے اندر پھر رہنا کس نے لو کان پھر سمجھان والے نے سمجھا دیتا نزلنا ہونا ثم ارتحلنا ایک ایک لفظ لفظی معنی سناواں با مرادی سناواں یا با محاورہ سناواں یا مرادی ترجمہ کر دیواں نزلنا ہونا ثم ارتحلنا اسی آئے ہیں دنیا تے پھر واپس چلے جاواں گے قضا فی الدنیا نزول وارتحال دنیا دے اندر اگر کسی نے رہنا ہوندا تو بی بی پاک سیدہ زہرا نہ فرماویا انس بلال نبی دے یارو تسا سونے نبی نو کت چھٹ آئے اس طرح دے سونے سونے مکڑے نو کیوں اندر خاک چھپائے تسا تہاویں حب نبی وچ محمر دلوں بجانو کوڑ محبت ثابت ہو گئی تو ساٹے اج جوانو چن بدر دا سد منا دی چن بدر دا سد منا دی مٹی ہیٹ چھپایا میرے پیارے 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 بابل اتے کسے نو ترس نہ آیا سن سن زاری سن سن زاری سن سن زاری جگر نبی کی سن سن زاری جگر نبی کی سن سن زاری جگر نبی کی اکی میر وہاں سن سن زاری جگر نبی کی اکی میر وہاں آخر مولا جواب کو سارے ایک جواب سناویں او بی بی وس اساڈے کچھ نریا تو بھول گیاں تدبیراں وس اساڈے کچھ نریا تو بھول گیاں تدبیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدو آگیاں تقدیراں نزلنا آہنا ثم ارتحلنا قضا فی الدنیا نزول وارتحال دنیا دے اندر آنا جانا لگا ہوئے کی لگا ہوئے میری تیری عمر دے جدو سیانے بندے ہوندے نا تو انہاں نو سفید وال دس دن بابا تین چھٹی ہون والی ہے کیا دن بابا خیال کر لے ہن چٹے چٹے وال دس دن چھوٹے چھوٹے بال دس دن بابے نو چھٹی ہون والی گھر دے سارے آدن بابا تیری ہن اخیر ہے اے جڑیاں چابیاں تو ساری زندگی بہن بھائیاں تو لڑ کے لئیاں سن او دے دے بابا آئے کمرہ کنوں دے ہوئے بابا آئے بینک بیلنس کیندے حوالے کر دا پہ بابا وہ سونا چاندی وہ چیک بک کنوں لکھ کے دے رہے ہیں دنیا والا نو سمجھایا سکھایا پڑھایا جا رہے ہیں آؤ لوگو اللہ اللہ دنیا کے اندر آنا جانا لگوئے
فی الدنیا نزول وارتحال وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جدو کسی دے جنازے دے نال چلیا کر، اے مان نہ کیتا کر کہ میں صحت مند ہاں، اے نہ سوچا کر میں بڑا مالدار ہاں، اے نہ سوچا کر میں بڑا پہلوان ہاں، بلکہ سوچ لے، فَاعْلَمْ جان لے، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ وعدہا محمولو، اس کے بعد میرا نمبر ہے اور کسی دا نہیں۔ پھر اے بھی سوچ لے کہ اگے اللہ دی بارگاہ جو پیش ہونا ہے تو کیویں پیش ہونا ہے، کس طرح پیش ہونا ہے۔ سنو میری آخری باتاں تو بعد ختم کر لیندے ہیں۔ اللہ مالک فرماندا ہے بندے نے پیش ہونا ہے تو بندے دا حال بننا ہے۔ بندہ کہندا ہے نو یفتدی، اللہ میرے کول فدیہ لے، مینوں بچا لے۔ کہندے نہیں جنہیں روزے نہیں رکھ سکنے وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ نو ساڈی بولی وچ کی کہندے نے دسو یار؟ کفارہ کی کہندے نے؟ کفارہ دے دے وے تے اے آدن مجرم کہندے اللہ میرا کفارہ لے لے، میرا بدلہ لے لے۔ اللہ فرمائے گا کی بدلہ دینا چاہتا ہے؟ کہندے من عذاب یومئذ ببنی، میرے سارے جوان پترا نو جہنم میں سٹ دے تو مینوں بچا لے۔ وصاحبتہ، میری بیویاں نو جہنم میں سٹ دے مینوں بچا لے۔ وآخی، میرے سارے بھائیاں نو جہنم میں سٹ دے مینوں بچا لے۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین دی ساری مخلوق نو جہنم میں سٹ دے مینوں بچا لے۔ ثم ینجی، ارشد اعلان آیا، سونا قرآن آیا، سچ دا اعلان آیا، حق دا بیان آیا، دلاں دا نور آیا، جیون دا شعور آیا، زندگی دا دستور آیا، حیاتی دا منشور آیا، ارشد نور آیا۔ کلا انہا لبا، آج تیرے واسطے شولیاں والی اگ میں بنا دیتی ہے، آج کوئی تیرا حمایتی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ رات دا مینوں سکندر بھائی کہندے نے قرآن زیادہ پڑھنا ہے، ان قرآن پاک دے ترجمے نو ویکھو، قرآن دی تشریح نو ویکھو، قرآن دے اعلان نو ویکھو، قرآن دے بیان نو ویکھو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا۔ حال اے بنیا ہے نہ باپ اپنے بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی۔ وہ ایسا وقت ہوگا نہ ماں بالا نو پچھنے سی، نہ ماں بالا نو سننے سی، نہ پیو کہیں نال الوے سی، ہر کوئی انسوہا نکلوے سی۔ اللہ فرماندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک ایک دے کول جا رہا ہے پر وہ کہندے نے سانو اپنی جان دا فکر ہے۔ آؤ دیکھو بندہ اپنے سارے اعمال افعال الٹے ہاتھ لے کے کھڑا ہے، میں بات ختم کرن لگا۔ کہندے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
الٹے ہاتھ دے اندر گناہاں دی لسٹ مل گئی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ فرماندے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِ. کاش مینوں یہ کتاب نہ ملیا جی میں نیند آئی اور نیند وچ رہندا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ. اج میرے کول کوئی نہ پوچھیا حساب نہ ہویا. کی نہ ہویا؟ میرا حساب نہ ہویا. ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا. میرا مال میرے کم نہیں آیا. حلقانی سلطانیہ. میری چدراہٹ میری اللہ پر وڈیرا پن میرے کم نہیں آیا. میں بڑا مالدار نہیں نہ میرا مال میرے کم آیا ہے نہ میرا اقتدار میرے کم آیا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ کہندے ما غلانی مالیا حلقانی سلطانیہ. عرشت اعلان ہوندہ خذوہ فغلوہ. پکڑو تو جکڑو چھیتی کرو. 70 ہاتھ لمبے زنجیراں دے نال جکڑ لیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے انہوں جکڑا اس ویلے جائے گا یوم تقلب وجوہکم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. پچھتا پچھتا کے جنوں جہنم دے اندر دے چہرے دے کباب بن دے دے چہرے نو جلایا جاندا ہے. اللہ اللہ تا حال بن دے یا دے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اس ویلے دو چیزاں من لیندا. قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اللہ فرماندے میرے ظالم بندے دا حال ویکھو. یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیت. یوم یعز الظالم علی یدی. اپنے ہتھاں نو نوچنا شروع کر دیتا ہے وڈنا شروع کیتا ہے. کہندا ہے میں فلاں دی دوستی لگ گیا. ہن اللہ فرمائے گا چھتی کرو اپنے آپ نو وڈن لگ گئے. پہلے تو دنیا دے لوگوں نے مال کھاندا ہی ہن اپنے آپ نو کھا رہے ہیں. پھر پچھتاوا تانوں سناواں رات بیت جاوے حیات بیت جاوے. اللہ کی حال بنے گا کہے گا اللہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اپنے آپ چیخو پکار کر رہے ہیں رو رہے ہیں. کہندے اللہ اج میں اپنے اکھاں نال سارا ماجرا دیکھ رہی کنا نال سن لیا ہے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. بندے دے یقین دا فرق ہے. وہ کہندے مینوں یقین ہے اللہ دی ملاقات تے. انی ظننت انی ملاقن حسابیا. نیکوکار نو اللہ دے حساب و کتاب تے یقین ہوندا ہے. وہ اس واسطے مال نو پاک کردا ہے اس واسطے اپنے آپ نو پاک رکھدا ہے. تو گناہگار بندہ جڑا بے یقین ہوندا ہے تو کہندا ہے اللہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مینوں ایک دفعہ واپس بھیج دے ہن مینوں یقین ہو گیا. میں لوگاں دا رونا بھی ویکھ رہا ہے. پتہ ہے مالک عرشہ تو کی جواب دے گا. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم. کیا میں تینوں عمر نہیں دیتی؟ اکھاں میں دے کے نبی نے نہیں وکھائے, زبان دے کے معذور نہیں وکھائے, ہاتھ پیر دے کے اللہ اللہ
تینوں میں لولے تے لنگڑے تے اللہ اکبر پاج نہیں وکھائے، مینوں دس تینوں بچے دے کے بے اولاد نہیں وکھائے، تینوں صحت دے کے بیمار نہیں وکھائے، تینوں دنیا دے اندر اللہ اکبر مکان دے کے جھوپڑیاں والے نہیں وکھائے، تو مینوں دس اولم نعمرکم پہلے جیڑی عمر میں دتی اوندا حساب دے دے۔ فیصلہ قرآنی تو پھر بات ختم ہون لگی ہے۔ اللہ فرماندا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہوں اللہ عظیم تے یقین ہی کوئی نہ آئی، یہ توحید نو نہ مندین، یہ کہندے ہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے تو مخلوق ہی مشکل کشا ہے، اللہ بھی کرنی والا ہے دیون والا ہے تو مخلوق لا یؤمن باللہ، انہوں ایمان یقین کوئی نہ اللہ دی ذات دے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ دو باتیں آخر جائیں، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس تو پہلے کی ولا طعام الا من غسلین، انہاں واسطے پی پوئے گی جہنمے دی، وجہ کے لیے انہاں دا حال لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اساں تانوں آکھے بھی مویا ہویا بندیاں دیاں دیگاں نہ پکاؤ، کیا کہ انہوں نے زندہ افطاری شہری بند کرا دیتی۔ میں کہندا جڑے میری عمر والے باپے نا رمضان دے جڑے باقی دن ہر مسجد وچ شہری دے ٹائم دیگا پکاون تے افطاری دے ٹائم ہی کسے دا محرم ہے کسے دا ربیع الاول ہے، ساڈا کیڑا ہے رمضان شریف، کیڑا مہینہ ہے رمضان وچ ایک دے بدلے 700 دا ثواب ملدا ہے، کتنا ملدا ہے؟ جڑے وڈیرے بھائی بیٹھے ہو نا اعلان کر دیتا کرو آج بھی شہری دے ٹائم میری، لیکن ساری برادری والے ڈیرہ غازی خان والے پتہ کی کرتے ہیں جدو کوئی مر جاوے نا ایک ساری برادری اعلان کر 10 دیگا میں بھیجاں گا، اور مریا ہوئے دا دیگا پکانا لے اور رمضان دیگا پکا دو، کی کرو تسی مویا دیا دیگا پکان دے، وہ ساڈے پڑوسیوں دا مذہب ہے، ساڈا عقیدہ ہے رمضان دے اندر ادھی کھجور نال ایک پانی دے گھٹ نال ایک لقمے تے ایک برکی نال کسے دا روزہ افطار کرایا تو پورا ثواب مل گیا۔ اور رمضان چھتی نال جاندا پیا ہے والے سجن ملسی نہ ملسی اے بھی چھوڑا سارا سانو نہیں پلدی خبر واقف اللہ ہر حال دا ولا طعام، اللہ فرماندا ہے انہاں دا حال بندا ہے یہ مسکیناں دا حق بھی کھا جاندن، کی کردن؟ میں اپنے وعد وچ اپنے سارے بہن بھائیاں نو پیغام دیندا، اگر کوئی دنیا دے اندر میڈیا والا میرا دوست بیٹھا ہے تو لکھے کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دا طالب علم ڈیرہ غازی خان تو آ کے انہیں گجرا والا جامع مسجد طیبہ دے اندر یہ اعلان کیتا ہے کہ لوگو اپنا حصہ نہ دیو، جرا اللہ نے تواڈے اوتے حصہ بنایا ہے وہ اللہ دا حصہ بھی نہ کھاؤ، کی نہ کرو۔ میں تواڈے 10 روپے دینے ہوئے تے کہندے مولوی مگر نماز ہوندی ہے، کیوں بھائی؟ کہندا پیسے لے سن واپس نہیں کیتے، وہ اللہ نے توانو دتن تے تسی رمضان کڈ دتن، اللہ دا حصہ دتا ہے بھلا وڈے وابی۔ اساں تانوں آکھیا مریاں دے پیسے نہ لاؤ، تسی جیندیاں دے پیسے کھا گئے ہو، بندیاں دے کھان تو ہور گتے اللہ دا حصہ کھا گئے۔ اللہ سانو رمضان مبارک دے فیوز و برکات سمجھن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما۔ اللہ نے اس واسطے فرمایا لا یؤمن باللہ العظیم، جی میں لا الہ الا اللہ تو یاد ہے نا، جی میں لا صلاۃ یاد ہے، جی میں لا ترفعوا اصواتکم یاد ہے،
ایویں اے بھی یاد ہوئے لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تے انو عظیم تے ایمان نہ آئی، ایمان نہ ہونے دی پہلی نشانی کریے ولا یحض علی طعام، وہ غریباں مسکیناں تے بیوہ تے یتیماں تے مدارس دا حصہ بھی آپ کھا گیا ہے، کی کر گئی کھاؤ پھر زکات، پھر ویکھو حشر کی بن گئے جڑے ہن سونے اللہ دے نا تے نہ خرچہ کریں دے، بیماری مقدمے تے چٹیاں تے لیندے، کچھیری تو جو کچھ بچا کہن کے آندے نے نقصان گھاٹے ہزار، کتھے کچھیری تے پیسے لگ گئے، کتھے دوائیاں تے پیسے لگ گئے، لیکن زکات انہوں بڑی وڈی لگ دی ہے، چھتی کرو رمضان جاندہ پیا ہے، رمضان دے اندر اپنا ذہن بنا لو کہ اساں اپنے جسم نو بھی پاک کرنا ہے، اپنے مال نو بھی پاک کرنا ہے، ورنہ حال بنے گا ولا طعام الا من غسلین، جہنمیاں دی نکلے ہوئی خون تپیت وہ انہوں مجرم نو پلائی جائے گی۔ اللہ کو دعا کر دیں اللہ سانو اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، اللہ ساڈے وطن پاکستان دی خیر فرما، اللہ رمضان مبارک دا خطبہ جمعہ ہے، اساں دعا کر دیں ساڈے پاکستان دا قرضے تو اللہ پاکستان نو قرضیاں تو نجات عطا فرما، اللہ کریم ساڈے سارے بہن بھائیاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما، اللہ بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاراں نو رزق فراخ عطا فرما، قرضداراں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے نجائز قیدی ہیں انہاں نو رہائی عطا فرما، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیادہم ودمر دیارہم، یا میرے اللہ جتنے فلسطین دے اندر، بوسنیا دے اندر، چچینیا دے اندر، کشمیر دے اندر جتنے بے شمار مظلوم نے انہوں نے ظالمہ دے ظلم تو نجات عطا فرما، یا اللہ تمام بیماران صحت کاملہ دے دے، اللہ بڑے سفید والا والے بابے مظلوم بیٹھن، اللہ انہاں دی ذمہ داری دے اندر بیٹے بیٹیاں دے رشتے ناتے ہیں تو کسی نو دس نہیں سکتے بابے، اللہ میری عمر والے سارے سفید والا والے میرے بہن بھائیاں دے فرض بھی پورے کرا دے، قرض بھی پورے کرا دے، اپنے دعاواں وچ اپنے سفید ریشم یاد رکھنا ہے، اللہ ساڈے بابیاں دے دلی باں دے قرض بھی پورے کرا دے، فرض بھی پورے کرا دے، اللہ قرض بھی پورے کرا دے، فرض بھی پورے کرا دے، یا اللہ ساڈے وطن دے محافظین دی خیر فرما دے، اللہ سانو سارے نو جتنے لڑے ہوئے لوگ نے عید تو پہلے سب نو ایک دوسرے نو معاف کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ اسی اپنے بہن بھائیاں نو پڑوسیاں نو جماعتیاں نو معاف کر دے تو سانو معاف کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ تانوں خوش رکھے یہ دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا کوئی پوچھے نا کی پیکج لے آئے ہو جمعے کو تو وہ اسی درود شریف لے کے آئے ہیں، جب تم اداس ہو وہ درود شریف پڑھو، درود دا پڑھنا عبادت بھی تو سعادت بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
حمید مجید۔ جس بھائی نے ساڈے بیان سننا ہوئے وہ کارڈ لے سکتا ہے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان